السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمت و برکت نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عنوان سے جو ہفتہ واری درس آپ کے یہاں چل رہا ہے، تسلسل اسی درس کا ہے۔ گزشتہ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا بیٹا جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے کہ جو باپ کی آزمائشوں میں باپ کے شانہ بشانہ شامل حال تھا، وہ تھے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی راہ میں ذبیح ہونے والے، ذبح ہونے والے۔ ان کے پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے پھر دوسرے بیٹے کی بشارت کا ذکر کیا۔ یہ سورہ صافات میں جو تفصیل کے ساتھ واقعہ آیا ہے، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ اس کو سنا دیا۔ پھر دوسرے بیٹے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا کہ بشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت سنائی جو نیکوکاروں میں نبیوں میں سے ایک نبی ہونے والا تھا۔ تو یہ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر خبر دیتے ہیں، بارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے ابراہیم کو اور اسحاق کو برکتوں سے نوازا۔ وذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح سے خبر دی کہ پھر اسحاق کی ذریت میں، بلکہ ان دونوں کا نام لیا ذریتہما، یعنی ابراہیم کی اولاد جو اسحاق سے وجود میں آئے گی، کیونکہ اسحاق کا ذکر کرنے کے بعد ان دونوں کا تذکرہ کیا۔ بشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، ہم نے بشارت دی اسحاق کی جو نیک ہوگا، نبیوں میں سے ہوگا۔ بارکنا علیہ، اور ہم نے برکت عطا کی ہے اس کے اوپر، وہ علی اسحاق، اور اسحاق کے اوپر۔ ذریتہما، اور ان دونوں کے بچوں میں ان دونوں سے جو اولاد وجود میں آئے گی، ابراہیم کے بعد اسحاق اور اسحاق کے بعد جو اولاد وجود میں آئے گی، ان دونوں کے ذریعے سے، ان کی نسب میں۔ تو ذریتہما محسن، نیکوکار بھی ہوں گے ان کی اولاد میں، وظالم لنفسہ مبین، اور کھلی اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے بھی، کھلے طور پر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی ان کی اولاد میں ہوں گے۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بیان کر دی۔ یہ پیشن گوئی ہے۔ خلیل الرحمن کو یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی ان کے بعد ان کی اولاد آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خبر دے دی کہ پہلے سے ہی طے معاملہ تھا، تبھی تو اللہ نے بیان کیا کہ ان کی ذریت میں محسنین بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے۔ قرآن میں ظالم جو کہا جاتا ہے قرآن مقدس کی اصطلاح میں، ظلم جس کو قرار دیا قرآن نے، وہ آپ کو معلوم ہے کس عمل کو، کس فعل کو قرآن نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم،
بے شک شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم بے عدلی ہے. یہ قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن کا خود بیان کرتا ہے، یعنی اللہ خود بیان کرتے ہیں شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں جب اسحاق کی اولاد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے، تو مراد کیا ہوں گے؟ مشرک ہوں گے. اللہ کی مراد یہ ہے کہ ان کی اولاد میں مشرک بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے اب آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ میں جو یہ نکات آپ کو سنا رہا ہوں غالباً 14 درس پہلے ہو چکے ہیں ہمارے، جو آپ کے ایپیسوڈس آپ ڈالتے جا رہے ہیں آن لائن، آپ جو ڈال رہے ہیں نا سویب، تو 14 تو ہو گئے شاید، ہے نا؟ یہ 15واں ہوں گا آپ کے حساب سے. تو اگر ایک ایک گھنٹہ بھی پکڑتے ہیں تو 15 گھنٹے کی بک بک ہے میری. ہاں، آپ حضرات کے سامنے اپنی انرجی جو نکال رہا ہوں تو ایک 15 گھنٹے کی تو بک بک کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہے نا؟ غالب بولا تھا بک رہا ہوں کیا کیا، ہے نا؟ بک رہا ہوں کیا کیا جنون میں بک رہا ہوں، بولا تھا بیچارہ. بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی. ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کچھ سمجھنے تیاری نہیں ہے. میری خواہش نہیں ہے ایسی کہ خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی. میں تو چاہتا ہوں کہ سمجھے سبھی میری بات کو، لیکن کوئی سمجھنا تیاری نہیں. یہ تقدیر ہے شاید، لیکن ٹھیک ہے، زندگی ہے جب تک بندگی تو کرنا ہے، اور بندگی کا تقاضا ہے. رسول اللہ کا حکم ہے بلغوا انی، بس ہم تو حکم کے غلام ہیں، حکم کے خادم ہیں، ہم کو تو کام کرنا ہے. بلغوا انی کے تحت ہمیں کام کرنا ہی ہے. حضور نے فرمایا کہ تم آگے پہنچاؤ میری بات، میری طرف سے تو پہنچانا ہے، بولنا ہے، بولیں گے. تو گزشتہ جتنی باتیں، جتنے اہم نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو پوائنٹس، وہ بہت ضروری پوائنٹس تھے رسول اللہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، آپ کی دعوت، یہ معمولی نہیں ہے، غیر معمولی ہے. محمد رسول اللہ کا از خود مقام غیر معمولی ہے، آپ کی بعثت غیر معمولی ہے، آپ کی دعوت غیر معمولی ہے. بڑی حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہے رب اعلیٰ و عظیم کی. اور سابقہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے جو دین پیش کیا ہے، وہ پورا دین مربوط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. محمد رسول اللہ کے بغیر سوالات انبیاء کا دین ہی ادھورا ہے. اگر محمد رسول اللہ کو ہٹا دیا جائے تو سوالات انبیاء کا دین ادھورا ہے، نامکمل ہے، بے معنی رہ جائے گا وہ پورا کا پورا دین، اس کے معنی ہی پورے نہیں ہوں گے جب تک کہ رسول اللہ کو نہ جوڑا جائے اس کڑی میں، نبوت کی اس کڑی میں، رسالت کی کڑی میں، آسمانی دین کے اس اسناد میں، ان کڑیوں میں، اس چین میں جب تک محمد رسول اللہ نہیں جڑتے ہیں وہ سب بیکار ہو جائے گا، کچھ کام کا نہیں ہے. یہ تقدیر ہے، اللہ نے یہی لکھا. محمد رسول اللہ دین کو اکمل کرنے والے، نعمتوں کو اتمم کرنے والے، دین کو غالب کرنے والے تمام ادیان پر. اللہ نے آپ کو یہ کچھ بنا کر کے بھیجا ہے.
تو اس لیے یہ پوائنٹس بہت ضروری ہے جو میں شروع سے آپ کو سمجھاتے آ رہا ہوں. اب اس میں یہ جو نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسحاق کی اولاد میں اللہ کی خبر ہے. سورہ صافات آیت نمبر 112 113 یہ پورا کانٹیکسٹ ہے. تو بہت اہم نقطہ ہے یہ. اسحاق کا جو ذکر اللہ نے کیا کس کے بعد کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پورا ذکر کس کا آیا پہلے؟ اسحاق سے پہلے بشرناہ بغلام حلیم، وہ پہلے بیٹے کی بشارت. جب باپ دعا کرتے ہیں 86 برس کی عمر میں، قال ربی حب لی من الصالحین، جو اللہ نے فرمایا، کہا ابراہیم نے مجھ سے کہ پروردگار مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا کر. فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے اس کو بشارت دی ایک بردبار بیٹے کی. وہ کون سا بیٹا؟ بردبار بیٹا. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بیٹا باپ کے برابر کا ہو گیا، باپ کو خواب دکھایا اور باپ نے بیٹے سے بلا کر کے کہا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحوک فانظر ماذا تری، میرے بچے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کرتا ہوا، تو بولتے رہا کیا خیال ہے. تو بیٹا کہتا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم اللہ نے آپ کو دیا آپ وہ کر دیجئے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرتے ہوئے ہی ذبح ہو جاؤں گا، آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا. یہ عظیم بیٹا کون سا بیٹا ہے جو ذبح ہو گیا؟ ذبح ہو گیا کیونکہ اللہ نے کہا فلما اسلم، جب یہ قبول کر لیے دونوں باپ بیٹے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل اس کو لٹا دیا باپ نے، ذبح کر دیا باپ نے. نَادَيْنَاهُ یا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے آسمان سے اس کو ندا دی ابراہیم کو اور پکار کے کہا اے میرے بندے تو نے تو حد کر دی، فرمانبرداری کی انتہا تو نے کر دی، تو ایسا باپ ثابت ہوا، ایک اللہ کا ایسا بندہ ثابت ہوا. اللہ کی بندگی میں ایک باپ اپنے لخت جگر کو قربان کر دے، کہاں ایسا باپ آئے گا دنیا میں؟ خواب دکھائے ہم تو سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی بدلہ محسنین کو دیتے ہیں، اللہ نے یہ بیان فرمایا. کہا ان ھذا لہو بلاء مبین، بے شک یہ جو آزمائش تھی بہت کھلی آزمائش تھی، اس سے زیادہ آزمائش اور کیا ہو سکتی. یہ اللہ نے کہا سورہ صافات میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو جنت کا ذبیحہ اس کے بیٹے کے بدلے عطا کیا تھا. بیٹا نہیں کٹوائے اللہ اپنی قدرت سے، بیٹے کو ہٹوا دیے، ذبیحہ جنت کا دمبا کٹوا دیے. اور کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر ہم نے اس سنت کو دنیا جب تک باقی رہے گی پوری انسانیت میں ہم اس سنت کو باقی چھوڑ دیے، قربانی کی. تب اللہ کہتے ہیں ان كذلك نجزي المحسنین، ہم محسنین کے درجے سے ہی بلند کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. یہاں تک پورا قربانی کا وہ واقعے کا ذکر کر دیے. اس کے بعد یہ بات کہتے ہیں وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ہم نے پھر اسحاق کی بشارت دی جو نیک نبی ہوگا. اس کے بعد اسحاق کا ذکر آیا، اور پھر اسحاق کا ذکر کرنے کے بعد کہا وذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اس کی اولاد میں محسن نیکوکار بھی ہے اور ظالم بھی ہے. تو قرآن ظالم کس کو کہتا ہے؟ شرک کرنے والے کو ظالم کہتا ہے. تو معلوم کیا ہوا یہاں سے؟ شرک کرنے والے بھی ان کی اولاد میں پیدا ہوں گے. اب بقرہ کی طرف چلتے ہیں. کس کی اولاد؟ اسحاق کی اولاد. اسحاق کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ آج بھی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ جب آئے اس وقت بھی کہا جاتا تھا. ان کا ایک لقب ہے، وہ لقب کیا ہے؟ میں نے گزشتہ بھی آپ کو بتا دیا. اسحاق کے بیٹے یعقوب،
یعقوب کی اولاد میں نبوت، سب نبی. تو یعقوب کی اولاد کو کیا لقب دیا گیا؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، لقب ہے ان کا بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، یعنی اسحاق کی اولاد، اسحاق کے بیٹے ہیں. یہی وہ ذریت کا ذکر ہے وہاں، ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اسی کا ذکر ہے. تو معلوم ہوا کہ اسحاق سے آنے والی اس کڑی میں محسنین بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے. یہاں ابراہیم کو بھی شامل کیا گیا نا اسحاق کے ساتھ ساتھ، دونوں کا نام آیا، ذریتہما آیا. میری بات پہ غور کرنا، اسحاق کا اکیلے کا نام لے کر کے اللہ نے نہیں کہا وہ ذریتی ہی، واحد کا صیغہ نہیں ہے. اسحاق کا نام لے کر کے یہ نہیں کہا وہ ذریتی ہی محسن وظالم لنفسہ، بلکہ ذریتی ہما کہا. دونوں باپ بیٹوں کا ذکر کیا، ابراہیم اور اسحاق دونوں کے اولاد میں محسنین بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے. تو میں کبھی یہ بے عدلی اور ناانصافی میں تو نہیں کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ اسحاق کی اولاد میں مشرک پیدا ہوئے تو اسماعیل کی اولاد میں مشرک پیدا ہی نہیں ہوں گے. ابراہیم کے بیٹے تو دونوں بھی ہیں، اسماعیل بھی تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں. تو جب ابراہیم کی اولاد کا ذکر آ جائے تو اسحاق بھی ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو اسماعیل بھی ابراہیم کے ہی بیٹے ہیں. جب اسحاق کی ذریت میں ظالم پیدا ہوں گے تو ابراہیم کی اولاد میں بھی تو ظالموں کا پیدا ہونا طے ہو گیا. تو ظالم کس کو کہتا ہے؟ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن ظالم کس کو کہتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. تو اسماعیل کی اولاد جہاں بسی وہ کہاں بسی؟ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت، ان کی اولاد کہاں بسی؟ کس علاقے میں رہائش پذیر ہوئے؟ مکہ شریف میں، مکہ المکرمہ میں. حضرت حاجرہ کو لے جا کے وہیں چھوڑے نا مکہ مکرمہ میں، کعبے کے پاس جہاں کعبہ بنائے. کعبہ اس وقت تک تو بنا نہیں تھا، کعبے کا صرف نشان باقی تھا، کعبے کی دیواریں وغیرہ کچھ بنی ہوئی نہیں تھی جب چھوڑے تھے. پہاڑیاں تھی جو سعی کر رہے ہیں صفا اور مروہ کی، اور کعبے کا ایک ٹیلا تھا چھوٹا سا، کعبہ تھا ہی نہیں. وہیں زمزم وجود میں آیا جہاں کعبے کے بازو میں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے پاس، چونکہ اسماعیل وہاں پیر رگڑے تھے اور وہیں پر زمزم کا پانی نکل آیا. تو قبیلہ جرہم کے لوگ جو عرب ہے، اصل باشندے عرب کے بدوی، وہ قافلے کی شکل میں وہاں سے جاتے، پانی کو دیکھ کر کے رکے تو وہیں بس گئے. وہاں اس طرح سے حضرت حاجرہ کو سرداری مل گئی اس قبیلے کی، اور اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام ان کے بیچ میں پلے اور بڑے ہوئے، ایک بڑے بزرگ کی حیثیت ان کو مل گئی. تو ان کا نکاح بھی وہی ہوا. کس کا؟ اسماعیل کا نکاح بھی قبیلہ جرہم ہی میں ہوا. پہلی عورت سے نکاح ہوا، چھوڑ دیا گیا، دوسری عورت سے نکاح کروائے. اس کے بعد جرہم کا سردار اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دیا، ان سے پھر اولاد پیدا ہوئی. انہی کی اولاد میں قریش ہے، بنو ہاشم ہے، رسول اللہ ہے، رسول اللہ انہی کی اولاد میں سے ہیں. تو آپ یہ بولیں گے کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت بٹھا کر کے کیا پوجا کر رہے تھے؟ تو توحید تھی. رسول اللہ کی نبوت کے اظہار سے پہلے، ظہور نبوت سے پہلے جو خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی جو پوجا ہو رہی تھی وہ توحید تھی کیا؟ کیا تھا وہ؟ شرک تھا کہ نہیں تھا؟ کس کی اولاد کر رہی ہے؟ ابراہیمی کی تو ذریت ہے، اسماعیل کی اولاد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان کو فخر تھا، بنو ہاشم کو، بنو قریش کو، پورے عرب کو اس بات پر زعم تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم ذریت ابراہیم ہیں. اس بات پر فخر کرتے تھے، لیکن شرک میں مبتلا تھے.
ٹھیک ہے؟ تو یہاں انکار دونوں کی ذریت میں سے کسی ایک کا ہم نہیں کریں گے کہ یہاں تو مشرک تھے لیکن یہاں مشرک نہیں تھے، تو یہ بے دلی ہم نہیں کر سکتے. یہ تو حاسدین کا کام ہے کہ بے عدلی سے بات کریں گے، ہم بے عدلی سے بات نہیں کرتے. یہود یہی حرکت کرتے ہیں. ہم یہودیوں کے جیسا کام تو نہیں کر سکتے. ہم ناانصافی اور بے عدلی نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ اسحاق کی اولاد میں بھی اگرچہ ایک مشرکین ہے، یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے، لیکن یہ بات جو سمجھنے کی ہے، بہت گہری بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو زعم تھا بنو اسرائیل میں، وہ ان مشرکوں سے کئی گنا بڑھ کر کے زعم تھا ان کے اندر. سبب ان کے پاس انبیاء کی قطار ہے. بنو اسرائیل میں انبیاء کی لگاتار قطار ہیں. اسحاق کا بیٹا یعقوب انہوں نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بیٹے یوسف انہوں نبی ہے، ان کی اولادوں میں نبی آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک. موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے، پھر داؤد علیہ السلام نبی ہے، پھر سلیمان علیہ السلام نبی ہے، یوشع بن نون آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں. یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم بھی میں نے آپ سے کہا کہ عمران چونکہ بنو اسرائیل میں صحیح ہے، عمران کے نواسے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، بنو اسرائیل میں صحیح ہے، کوئی اور تو نہیں ہے. وہ جو عمران ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسب نامے میں آئے ہیں، انہی کی نسب سے ہیں، کلیم اللہ علیہ السلام کی. اور عمران کے نواسے ہیں عیسیٰ بن مریم. اور عیسیٰ بن مریم سے آنے سے پہلے زکریا خود بنو اسرائیل میں ہے، وہ نبی ہے، ان کے بیٹے یحییٰ ہے، وہ نبی ہے. تو یہ سب بنو اسرائیل میں ہی ہیں، لگاتار نبیاں ہیں بنو اسرائیل میں. تو ان کو ایک قسم کا زعم ہے کہ ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں، ہمارا سب سے بلند مقام ہے، جہنم ہمارا بال باقا نہیں کرے گی، جہنم ہمارا کیا بگاڑے گی، کچھ روز کے سوا نہیں چھوڑے گی. یہ ایک قسم کا زعم ان کے اندر. اب میں بقرہ میں آپ کو اس لیے لے جا رہا ہوں، بقرہ وہ سورت ہے جو مدینے کی ہجرت کے بعد سب سے پہلے نازل ہوئی رسول اللہ پر. اور یہ لوگ بنی اسرائیل کا مرکز، ان کی رہائش گاہ عرب میں مدینہ تھی، اس کو یثرب کہتے تھے. مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا دور قدیم میں. ٹھیک ہے، یروشلم یثرب آج بھی ان کے نقشے میں ہے، وہ اسی کے اوپر فائٹ کر رہے ہیں کہ ہم لے لیں گے، ہمارا علاقہ تھا ہم لے لیں گے. آج جھگڑا اسی کا ان کا، اسی پر ڈیزائننگ ہو رہی ہے، اسی پر کام ہو رہا ہے. ہزاروں برس سے وہ وہاں رہے یثرب میں. اور وہ بھی یثرب کیسے پہنچے؟ تو یہ قوم در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی ہے، ہزاروں برس سے یہ زمین کی گداگری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح ذلیل کر رہا ہے، بھگا رہا ہے ان کو زمین پر، کبھی ادھر کبھی ادھر ٹھوکریں کھاتے پھرے. تو مدینے میں بڑے تاجروں کی حیثیت سے مقام بنائے تھے اپنا. مدینے میں ان کا کام کیا تھا جانتے ہیں؟ فائنینسرز تھے یہ لوگ. یہود اور نصرانی بھی ان کے ساتھ ساتھ بہت تھوڑے سے تھے، یہود زیادہ تھے. اور یہود کا خاص کام یہی تھا، ان کے قبائل بھی تھے وہاں. بنو نذیر انہی کا قبیلہ ہے. ابھی آپ کو میں آگے سنا دوں گا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ، جب رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم آ جائیں گے تو سب سنا دوں گا. میں ابھی سرسری یہ سنا رہا ہوں کہ یہ وہاں کے فائنینسرز تھے مدینے کے، اور بڑا مقام تھا ان کا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے مدینہ شریف میں، تو وہاں قرآن میں اللہ نے ان سے ہی کلام زیادہ کیا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، ڈائریکٹ ان سے ہی خطاب کیا اللہ نے. سورہ بقرہ میں اور آل عمران میں اور سورہ مائدہ میں اگر آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ان صورتوں کو، تو تمام ان کی خرابیاں اور ان کی نوستوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعن طعن بھی کیا، ان کی خرابیاں بھی بیان کی، ان کے جرائم کا ذکر بھی کیا، ان کو نصیحتیں بھی کی. باز آ جاؤ تمہارے جرائم سے، تم گناہوں سے اور جرائم سے باز آ جاؤ.
یہ بدماشیاں چھوڑ دو. اللہ نے تنبیہ بھی کی، ان کو نصیحت بھی کی. یہ صورتیں آپ کو وہی بتائے گی. آپ اہل کتاب سے خطاب ملے گا آپ کو ان صورتوں میں. سبب کیا ہے؟ وہی ان کو زعم تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہمارے پاس ہے، زبور ہمارے پاس ہے، انجیل ہمارے پاس. یہ بنی اسرائیل کو زعم ہے. یہود کو یہ زعم ہے کہ تورات بھی ہمارے پاس، زبور بھی ہمارے پاس. نصرانیوں کو یہ زعم کہ انجیل والے ہم. بات سمجھ آ رہی؟ تو اب سورۃ البقرہ کی میں وہ مقام کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان بدبختوں سے فرماتے ہیں. آیت نمبر 122 123 اگر آپ پڑھتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. غور کرنا، امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتا دے رہا ہوں. یعقوب کے بیٹوں کو اللہ پکار رہے ہیں قرآن مجید میں، اے یعقوب کی اولاد. بنی اسرائیل کہتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، جب کبھی قرآن کہے گا یا بنی اسرائیل تو آپ کے دماغ میں کیا بات آئی؟ آپ کیا سوچیں گے؟ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اے یعقوب کے بچوں، اے اولاد یعقوب، یہ ہے اس کا معنی. تو یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بچوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہے ان کو یاد کرو. بے شمار نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہے، بہت ساری. آپ تاریخ اٹھا لیجئے، اب تفاسیر میں پڑھتے جائیے آپ کیا کیا نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہے دنیا میں. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتوں سے نہیں نوازا ہے. ہر ڈیمانڈ پورے ہو رہے ہیں، نخرے جھیلے جا رہے ہیں. دھوپ کا شکوہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بادل چلا رہے ہیں ان کے اوپر چھتری کے جیسا، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. ان کو بھوک کا شکوہ کر رہے ہیں تو آسمان سے منہ و سلوہ جنت کے پرندے اتار کے کھلا رہے ہیں ان کو. ایسی انگنت نعمتوں کا آپ کو تذکرہ ملے گا تاریخ میں جو خصوصاً اللہ نے ان پر کی ہے. بے شمار نعمت. نصرانیوں نے مطالبہ کیا آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے، تو عیسیٰ بن مریم دعا کر رہے ہیں تو آسمان سے دسترخوان اتر گیا ان کے لیے. تو یہ سب ہے. تو اللہ نے کہا یاد کرو میری نعمتیں جو تم پر میں نے کی ہے. انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو جہاں والوں میں فضیلت دی ہے، سارے جہاں والوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، تمہیں منتخب کیا. تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وفاداری کا، بندگی کا، خشیت کا. میرے سے خشیت رکھنے والا معاملہ ہونا چاہیے، میرا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے، تمہارے اندر احسان مندی کا جذبہ ہونا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، خیر خواہی ہونا چاہیے. تم عجیب ہو گئے ہو، تم نڈر ہو گئے ہو، حرام خور ہو گئے ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو ادنا حقیر ترین انسان ہوں زمین پر، اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں. میں تو، میری کیا اوقات کہ میں کسی کو حرام خور بولوں؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا سماعون للکذب کذب واکالون للسحت. اللہ نے کہا سورۃ المائدہ کے اندر ہے، جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے یہ بنو اسرائیل، حرام کھانے کے عادی ہو گئے یہ بنی اسرائیل. اللہ فرما رہے ہیں یہ حرام خور ہو گئے، یہ جھوٹے ہو گئے، جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے. اللہ نے ان پر کہا ہے، اللہ کی لعنت ان پر، فرشتوں کی لعنت ان پر، انسانوں کی لعنت ان پر. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، اللہ کے کلام میں.
کیونکہ ایسے ہو گئے. اسی زعم کی وجہ سے کہ ہم ابراہیم کے بچے ہیں. تو آیت نمبر 123 میں ان لوگوں کو جب 22 میں آیت نمبر 122 میں اللہ نے ان سے یہ کہہ دیا کہ میں نے تم کو عالم میں فضیلت دی ہے، تم میری نعمتیں یاد کرو. اس کے بعد کیا کہا آیت نمبر 123 میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس دن کوئی فدیہ کسی سے قبول نہیں ہوگا. کوئی چالان بھر کے نکل جائیں گے، کوئی جرمانہ دے کر کے چھوٹ جائیں گے، کوئی صورت نہیں ہوگی. کوئی فدیہ دے کے نکل جائیں گے، کچھ نہیں. حشر کے حساب کے دن ڈرا رہے ہیں ان کو، اس دن سے ڈرو. اور کیا کہہ رہے ہیں، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے. اب یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے بتا رہا ہوں، آگے وہ بات آ رہی ہے. کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ زعام ان کو کس پر ہے؟ ان نفوس پر ہے جو ان سے سابقہ گزر گئے. ان سے سابق میں جو نفوس گزر گئے زمین کے اوپر، ان کو ان سے کنیکشن کا زعام ہے. ہمارے پیچھے تو انبیاء ہیں، ہے نا، ہمارے پیچھے نبیاں ہی نبیاں ہیں. یعقوب ہے، اسحاق ہے، ابراہیم ہے، ہمارا کیا بگڑے گا؟ یہ زعم ہے ان کے اندر. تو کہا جا رہا ہے کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، اور کسی سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا. جرمانہ چالان بھر کے نکل جائیں گے، کوئی صورت نہیں ہوگی. اور ولا تنفعها شفاعۃ، اور اس دن کسی کی شفاعت، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اور ولا هم ينصرون بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی کہیں سے بھی. اسی بات قرآن کے اسی اللہ تعالیٰ کے اسی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ نے بیان کیا، اللہ کی اسی سنت کو سامنے رکھ کر کے، اسی قانون کو سامنے رکھ کر کے، رسول اللہ کو معلوم ہے، رسول اللہ کی زبان سے تو رسول اللہ سنا رہے ہیں نا. یہ آیت مبارکہ کون سنا رہے ہیں؟ رسول اللہ سنا رہے ہیں. اللہ کا قانون رسول اللہ کو معلوم ہے. قانون یہ ہے کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کسی سے فدیہ قبول نہیں ہوگا، کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی، کہیں سے مدد نہیں کیے جائے سکیں گے. یہ قانون معلوم ہے رسول اللہ کو. اسی لیے اپنے اہل و عیال کو دعوت دے کے بلائے. صحیح حدیث میں ہے، خاندان کو بلائے پورے، ایک ایک کو خطاب کر کے فرما رہے تھے، فلاں ابن فلاں، آپ اپنا عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیجئے، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا. اللہ نے کہا کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی. رسول اللہ کو یہ قانون اللہ کا ہے معلوم ہے، اور سنا رہے اپنے لوگوں کو، اے فلاں ابن فلاں، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. پھوپھی کا نام لے کے بولے صفیہ بنت مطلب، یہ نہ سمجھنا کہ میرا بھتیجا اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی ہے، چھڑا لے گا مجھے، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا میری پھوپھی جان، آپ اپنا عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیجئے. کیا معلوم ہوا؟ خاندان میں سے اپنی سگی پھوپھی کو بھی فرما رہے ہیں رسول اللہ. اس کے بعد اپنی بیٹی کو پکار کر کے کہا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی لخت جگر، اب اس سے بڑا محبت کا رشتہ کہیں ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ محبوب ترین رشتہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. بیٹی کو بول رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا بیٹی میرا ابو اللہ کا نبی ہے مجھے چھڑا لے گا، بیٹی اپنے عمل کر، اپنے رب کو راضی کر، میں تیرے کام نہیں آؤں گا. کون سے صاحب، کون سے مرشد، کون سے حضرت فاطمہ سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب ہو گئے ہیں؟ مجھے بتائیے. کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی دعوے دار ہے؟ کوئی صاحب یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم فاطمہ سے بھی زیادہ محبوب ہیں رسول اللہ کے ہیں؟ جو یہ بول رہے ہیں اپنے مریدوں کو کہ ہم چھڑا لیں گے،
ہیں؟ ہم نبی سے سفارش کریں گے، نبی اللہ سے کریں گے، تم چھڑ جاؤ گے. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ شفاعت ضرور ہوگی رسول اللہ کی، ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں. شفاعت ضرور ہوگی لیکن وفاداروں کی ہوگی، غداروں کی نہیں ہوگی. خطاکاروں کی ہوگی، وفادار خطاکاروں کی ہوگی. اللہ کے غدار مشرکوں کی نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی نہیں ہوگی. ان بنو اسرائیل سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ شرک کی وجہ سے کہا جا رہا ہے ان کو. لا تنفع شفاعت ولا هم ينصرون، ان کے اس عمل کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو عمل تم اختیار کر لیے ہو. بنو اسرائیل تم جس عمل کے مرتکب ہو گئے ہو زمین کی پشت پر، اور جو عقیدہ تمہارا تم بنا لیے ہو، تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے کوئی نفس تمہارے لیے کام نہیں دینے والا ہے. کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کسی سے مدد تم کو نہیں ملے گی. اگر ان کا بھی عقیدہ خراب نہیں ہوا ہوتا تو شفاعت کا، ان کی شفاعت کا انکار بھی نہیں ہوتا. کسی کی بھی شفاعت کا انکار نہیں ہے. اللہ خود ہی موقع فراہم کریں گے، انبیاء کو بھی دیں گے، فرشتوں کو بھی موقع دیں گے سفارش کرنے کا نیک بندوں کی، جن سے خطائیں اور سہو ہو گئی ہے، غلطیاں لغزشیں ہو گئی ہے دنیا میں. ان گناہوں کے ان گناہوں سے درگزر کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست لگائیں گے. انبیاء بھی لگائیں گے، فرشتے بھی لگائیں گے، اہل ایمان بھی لگائیں گے. اہل ایمان کو بھی اللہ موقع دیں گے. کوئی نیک ترین بیٹا ہے، اپنے ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا. اگر اس کے ماں باپ مشرک نہیں ہوں، ماں باپ سے صرف غلطیاں ہوئے ہو، گناہ ہوئے ہو، لیکن شرک نہیں ہوا ہو، تو ایسے گناہوں کے لیے اللہ ہی موقع دیں گے. اللہ چونکہ خود معاف کرنا چاہتے اپنے بندوں کو، تو خود موقع ہی دیتے اپنے بندوں کو کہ تم سفارش کر لو، میں معاف کر دیتا ہوں. موقع دیں گے، وہ مانگیں گے، بولیں گے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو وہ مانگیں گے. جیسا ایک بادشاہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو انعامات دیتا ہے نا، اکرام سے نوازتا ہے، وہ انعامات ہے وہ، اور کچھ نہیں ہے. ایک وہ بادشاہ حقیقی، وہ ملک الحق جب اپنے بندوں سے پہلے انبیاء سے خوش ہوگا تو انبیاء کو کہا گا تم سفارش کر، تم کیا مانگتے ہو مانگو. تو رسول اللہ سجدے میں گر کے اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے. فرشتوں کو موقع دے گا، تم کیا مانگتے ہو مانگو، میں تم کو عطا کروں گا. تو فرشتے ایمان والوں کے حق میں دعائیں کریں گے، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے. ایمان والوں کو موقع دے گا، تم سے بھی میں خوش ہو گیا ہوں. حقیقی سچے برگزیدہ بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے اللہ جب خوش ہوگا تو ان کو موقع دے گا کہ تم مانگو، کیا مانگتے ہو. تو وہ بھی مانگیں گے. لیکن مشرکوں کے حق میں یہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے. پرمیشن مشرکوں کے حق میں نہیں ملے گا سفارش کرنے کا. کیوں؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مشرکوں کے حق میں پرمیشن نہیں ملے گا؟ شفاعت کا پرمیشن مشرکوں کے حق میں نہیں ملے گا. میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ مجھے کیا حق ہے یہ بات کہنے کا؟ میری اوقات کیا ہے میں یہ بات کہوں کہ اللہ کس کو پرمیشن دے گا کس کو نہیں دے گا؟ میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں اللہ کی جانب سے بات بولوں، مجھے اس کا حق نہیں. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ اللہ کی جانب سے بولنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ تو آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اکبر بیگ صاحب یہ بات بول رہے ہیں. میری کوئی اوقات نہیں ہے، حقیر ترین بندہ میں اس کا، میں کیا بولوں گا؟ مشرکوں کے حق میں پرمیشن نہیں دے گا اللہ اپنے بندوں کو بھی. یہ بات خود اللہ کی ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. 72ویں آیت کریمہ ہے سورۃ المائدہ کی. رب کا فرمان ہے. کیا فرماتے ہیں؟ انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا دیتے ہیں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ ان پر سے جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ نے مشرکوں پر سے جنت کو
یہ کس کی بات ہے بھائی؟ کسی صاحب کی بات نہیں ہے، کوئی ہمارے جماعت کے امیر محترم کی بات ہم آپ کو نہیں سنا رہے ہیں، ہمارے بڑے اور بزرگوں سے ہم نے سنا ہے تو بزرگوں نے کہا ہے یہ کہہ کر کے آپ کو نہیں سنا رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے نہیں کہا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، ہم آپ کو حوالہ دے رہے ہیں قرآن مقدس کا، رب ذوالجلال کے کلام کا حوالہ آپ کو دے رہے ہیں۔ رب نے فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہم اس پر سے جنت کو حرام کر دیے ہیں۔ ومأواہ النار، اور وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے آگ میں ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ جس کو اللہ موقع دے رہے ہیں سفارش کرنے کا، وہ ایک معنوں میں گناہ گاروں کا کیا ہوا؟ مددگار ہوا نا۔ گناہ گار وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو گناہ گاروں کے لیے جو سفارش کر رہے ہیں، جو حضرات انبیاء ہوں کہ فرشتے ہوں کہ ایمان والے ہوں، یا کہ پھر ہمارے سردار، سارے انسانوں کے سردار، سارے جنوں کے سردار، سارے فرشتوں کے سردار محمد رسول اللہ ہو، وہ سفارش کر رہے ہیں سجدے میں جا کر کے، تو ایک معنوں میں وہ کیا ہوئے؟ مددگار ہوئے نا گناہ گاروں کے لیے۔ لیکن اگر مشرک ہے گناہ گار تو اس مشرک کے لیے قرآن کیا اصول بتا رہا ہے؟ قرآن کیا قانون بتا رہا ہے آپ کو؟ وما للظالمین من انصار، ظالمین کس کو کہتا ہے قرآن؟ میں نے آپ سے کہہ دیا نا، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے ان پر سے جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، وہ ہمیشہ آگ میں ہوں گے، اور وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا یعنی ایسے مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو کوئی سفارش وہاں کام نہیں آئے گی۔ کس کے کام نہیں آئے گی؟ مشرکین کے کام نہیں آئے گی۔ ہم سرے سے سفارش کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہمارے بارے میں لوگ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ یہ وہابی اہل حدیث سفارش کو نہیں مانتے، یہ سفارش کے منکر ہیں، تو تمہارا کام جھوٹ پھیلانا، تم جھوٹ ہی پھیلاتے ہو، اللہ تم کو ہدایت دے۔ ہم شفاعت کا انکار ہرگز نہیں کرتے۔ حدیث رسول میں ہم کو جو رسول اللہ نے خبر دی ہمارے سراخوں پر رکھتے ہم، ہمارے آقا کی ہر بات ہمارے سراخوں پر ہے، ہمارے آقا کی خبر ہے یہ حدیث میں رسول اللہ نے ہم کو سنایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ انبیاء کو بھی موقع دے گا، فرشتوں کو موقع دے گا، یہاں تک کہ اہل ایمان کو بھی موقع دے گا، اور رسول اللہ تو ہے ہی مقام شفاعت پر۔ رسول اللہ کی کیا بات ہے؟ سب سے بلند مقام انہی کا ہے، اللہ نے ان کو مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ مقام محمود مقام شفاعت ہے، ہم کیسے اس کے منکر ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ شفاعت گناہگاروں کے حق میں ہوگی جو وفادار ہوں گے اللہ کے، غدار نہیں ہوں گے۔ لیکن مشرک ہو جائیں گے تو شفاعت کام نہیں آئے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ مشرکوں کے حق میں شفاعت قبول ہی نہیں کی جائے گی، موقع ہی نہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو شفاعت کرنے کا، اور نہ ہمارے نبی کریں گے، اور نہ ہمارے نبی کریں گے۔ وہ بات بھی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ بولیں گے نبی کی طرف سے بولنے والا تو کون ہوتا ہے؟ یقیناً میری کیا اوقات ہے کہ میں نبی کی طرف سے بولوں؟ نبی کی خود کی بات ہے۔ صحیح بخاری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، حشر کے دن جب لوگ آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ میں اپنی روح پھونکی ہے، آپ شفاعت کے لیے آگے آئیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہو گئی تھی، ایک درخت کے پاس نہیں جانے کا حکم تھا، چلا گیا تھا، بھائی وہ یاد کر لی اللہ تو میں کون بچوں گا، بھائی جاؤ یہاں سے۔ تو نوح کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ، آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، وہ یہاں آئیں گے اور کہیں گے آپ تو پہلے اولو العزم رسول ہے، آپ نے 900 برس تک محنت کی ہے، تبلیغ کی، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ سفارش کے لیے آگے آئیے، سفارش کیجیے۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے نافرمان بیٹے کے حق میں نے دعا کر دی تھی، اللہ اس کو ناپسند رکھتے تھے اور میں نے خطا کر دی، مجھ سے نہیں ہوتا ہے، تم جاؤ ابراہیم کے پاس، وہ اللہ کے خلیل ہے،
وہ دوست تھے اللہ کے. تو لوگ ابراہیم خلیل الرحمن کے پاس آئیں گے, کہیں گے خلیل الرحمن آپ تو اللہ کے خلیل ہیں, آپ آئیے, آپ آگے بڑھیے, آپ سفارش کیجئے. تو خلیل الرحمن کہیں گے کہ بھائی میرے سے ایسے کام ہوئے کہ 3 مرتبہ میں نے تعارض کا انداز اختیار کر لیا تھا, توڑا میں تھا بتوں کو اور کراڑا اس کے کندھے پہ لگے گا, اس سے پوچھو کہا تھا میں نے کہا تھا میری بیوی سے کہ اس کی بہن ہوں کہہ دینا, اور میں نے بیماری کا ایک بار بہانہ بھی کیا تھا, تو بھائی مجھ سے نہیں ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے بڑھاتے بڑھاتے لوگوں کو آخر کار عیسیٰ بن مریم تک پہنچیں گے. تو عیسیٰ بن مریم کہیں گے تم ایک کام کرو, یہاں وہاں بھٹکنے سے بہتر ہے ایک ایسے میرے بھائی ہے جس کو اللہ نے سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا تھا, اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا مقام محمود کا, تم جاؤ ان کے پاس, وہی ایک سہارا ہے تم لوگوں کے لیے اور کچھ نہیں. تو سیدھا لوگ دوڑے ہوئے ہمارے سردار کے پاس آئیں گے. یہ صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے. جب رسول اللہ کے پاس لوگ پہنچیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا, اور جب تک میرے رب کو منظور ہوگا مجھے سجدے میں ہی رہنے دے گا. جب اس کی مرضی ہوگی تو مجھ سے کہے گا محمد سر اٹھا مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ کیا مانگتا ہے تجھے عطا ہوگا. تو اب میں اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کروں گا جیسے کہ وہ خود مجھے سکھایا ہوگا حمد کرنا. اس وقت مجھے میرے دل میں وہ ڈالا ہوگا حمد کے الفاظ, میں اس کے سکھائے ہوئے الفاظ کے ساتھ اس کی تعریفیں کروں گا. پھر میں اس سے کہوں گا کہ اللہ میری امت کی کچھ لوگ جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں. اب یہ سفارش کے باب میں لمبی چوڑی حدیث ہے, ان کے حق میں فیصلے ہو گئے جہنم کے. وہ پہلی جو روایت ہے شاید میں دونوں کو جوڑ رہا ہوں, ایک تو حساب لینے کے لیے شفاعت سفارش کی جائے گی کہ جلدی حساب لیں, بہت سخت گرمی ہے, اس کے لیے وہ انبیاء کے پاس جائیں گے. تو رسول اللہ کے پاس اس کے بعد آخر میں آئیں گے, رسول اللہ شفاعت کریں گے, حساب ہوگا. حساب کے بعد جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, پھر رسول اللہ سجدے میں گر جائیں گے, پھر شفاعت ہوگی. تو وہ الفاظ ہے رسول اللہ کے جو آپ نے فرمائے رسول اللہ نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد مقرر فرمائے گا. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا کہ اتنی تعداد کو جہنم سے. یہاں سمجھنے کی باتیں ہیں آپ لوگوں کو, اگر ہمارے دماغوں میں گوبر نہیں ہے تو سمجھ سکتے ہیں, لیکن گوبر بھکتوں کو سمجھانا مشکل ہے. ٹھیک ہے, یہاں الفاظ ہے رسول اللہ کے کہ جب میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا اور کہوں گا کہ میری امت کے لوگ جہنم میں ہیں ان کو نکالنے کی اجازت ہو, تو میرے لیے تعداد مقرر کی جائے گی کہ جاؤ اتنوں کو نکال لو جہنم میں سے. تو میں جاؤں گا, جتنے میرے لیے طے ہیں اتنے جہنم میں سے نکال لوں گا. اس کے بعد آؤں گا اور پھر سجدے میں گر جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہوگا مجھے سجدے میں رہنے دے گا. جب اس کی مرضی ہوگی مجھ سے کہے گا محمد سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا. پھر میں اللہ کی حمد کروں گا جیسے کہ مجھے سکھایا ہوگا. پھر میں کہوں گا اللہ میرے امتی اور ہے جہنم میں, ان کی سفارش میرے ذریعے سے قبول فرما لیجئے. تب اللہ تعالیٰ پھر ایک تعداد مقرر فرمائے گا میرے لیے. رسول اللہ فرماتے ہیں پھر ایک تعداد مقرر فرمائے گا کہ جاؤ اتنوں کو نکال لو جہنم میں سے, اور میں جا کر کے اتنوں کو اور جہنم میں سے نکال لوں گا. پھر آؤں گا, پھر سجدے میں گر جاؤں گا, پھر وہی ہوگا جو پہلے اور دوسری بار ہوا. اللہ کی حمد کروں گا, پھر مانگوں گا کہ اللہ مجھے عطا ہو, میں جہنم میں سے نکالنا چاہتا ہوں. تو پھر جائیں گے رسول اللہ جہنم میں سے تیسری مرتبہ بھی جہنم میں سے جو اللہ مقرر کرے گا, مقرر کردہ تعداد کو نکالیں گے. پھر اللہ کے حضور میں آئیں گے تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں, جب میں آؤں گا تو اب اللہ سے میں یہ کہوں گا کہ اے اللہ اب جہنم میں وہی لوگ بچ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے. یہ الفاظ ہے حدیث کے. اے اللہ اب جہنم میں وہی لوگ بچ گئے ہیں میری امت کے جن کو قرآن نے روک لیا ہے. مطلب وہ نہیں نکل سکتے, میں ان کو بھی نہیں نکال سکتا, کیونکہ قرآن کا قانون آڑے آ گیا ہے کہ اب یہ نہیں نکالے جائیں گے. تو قرآن کا وہ کون سا قانون ہے جو اب آڑے آ گیا ہے محمد رسول اللہ کی شفاعت کے کہ اب یہ نہیں نکالے جا سکتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ مشرک ہے, وہ مشرکین ہیں جن کو نہیں نکالا جا سکتا ہے. قرآن کا وہ کون سا قانون؟ وہ یہی قانون ہے.
جو سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے، اللہ نے بیان کیا۔ سورہ نساء میں کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء انہ من یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا ہے اصول؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور سورہ نساء کی آیت نمبر غالباً 116 یا اس کے آس پاس کی ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یقیناً ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ، ہرگز معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں وہ معاف کر دے گا اس شرک کے سوا جو گناہ کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، شرک کے سوا جس گناہ کے لیے وہ چاہے گا معاف کرے گا۔ تو یہ وہی معافی ہے جو وہاں دی جا رہی ہے بذریعہ محمد رسول اللہ کی شفاعت کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول اللہ کو موقع فراہم کیا جا رہا ہے، شفاعت کر لیجئے، کیا مانگتے ہیں مانگ لیجئے۔ حضور اپنی امت کے لیے شفاعت کر رہے ہیں، معاف کیا جا رہا ہے، لیکن شرک کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے ان کو روک لیا ہے، تو اللہ کا قانون آڑے آ گیا ہے۔ تو کون سا قانون آڑے آ گیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر والا، کیا اللہ ہرگز نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ، اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو آڑے آ گیا۔ اور وہی بات سورہ مائدہ میں ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اس وجہ سے یہ یعقوب کے بیٹے روک لیے گئے جہنم میں۔ کیوں روک لیے گئے جہنم میں؟ اگرچہ کہ اہل کتاب ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، لیکن نہیں نکل پائیں گے جہنم سے۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی، کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ یہ وہ اصول ہے، یہ وہ قانون ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ قانون بیان کرنے کے بعد، کیونکہ ان کو زعم کس پر ہے؟ ابراہیم پر ہے۔ ان کو زعم کس پر ہے؟ ابراہیم پر ہے۔ تو اب 124 میں، یہ 123 میں نے آپ کو سنا دیا سورہ بقرہ کی، اب 124 میں اب ذکر کرتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور یعقوب کے بیٹو، رہی بات ابراہیم کی جس پر تم زعم کیے بیٹھے ہو شفاعت کا، تمہارے کام آنے کا، وہ نہیں ہوگا۔ اور ابراہیم کو یاد دلائے، اور یاد کرو ابراہیم کو تو اس کے رب نے آزمایا ہے چند باتوں میں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ پورے اترے امتحان میں۔ اللہ نے ان کو ایسے ہی بلند نہیں کیا۔ ان کو خبر دے رہے ہیں بنو اسرائیل کو، اہل کتاب کو، تمہارے باپ ابراہیم کو ایسے ہی بلند نہیں کیا گیا تھا، ان کا امتحان لیا گیا تھا آسمان سے، تو وہ پورے اترے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو امتحانوں میں پورے اترے تھے ابراہیم، تب جا کر کے ان کا مقام بلند کیا گیا تھا۔ اب وہ بات کہہ رہے ہیں، جب وہ فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ پورے اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب ہم نے کہا ابراہیم سے کہ اے ابراہیم، میں تجھ کو قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کا امام بناتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ وسلام علی ابراہیم۔ اللہ نے کیا بنا دیا ان کو؟ پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا، امام الناس بنا دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے
خلیل الرحمن کا مقام جو وہاں بیان کر رہے ہیں. قال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے پورے انسانوں کا امام بناتا ہوں. تو اب باپ ہے، بیٹوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں. باپ کا جی، کوئی بھی باپ ہو اپنی اولاد کی خیر خواہی کرتا ہے. یہ تو پھر خیر خواہ باپ ہے، یہ تو پوری انسانیت کا خیر خواہ شخص ہے. یہ تو اتنے نرم خو تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے فرشتے بھیجے، اور وہ فرشتے وہی میں نے آپ کو بتایا گزشتہ، وہی فرشتے اسحاق کی بشارت دیے تھے ان کی بیوی سارہ کو، بڑی بیوی کو. تو بڑی بھی منہ چھپا لی تھی شرم سے، ارے میں تو بانج عورت بڈھی ہو گئی، میرے کو کیسا بچہ ہوتا. تو فرشتے بولے تھے وہ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اللہ آپ کو بشارت دیا ایک بیٹا آپ کو بھی ہوں گا، سارہ کو. پھر اسحاق پیدا ہوئے. تو وہ فرشتے اس وقت بولے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم لوط کی قوم کو مٹانے جا رہے ہیں، اللہ نے ہم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا اس قوم کو. تو معلوم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ابراہیم کے بارے میں، جب فرشتے ابراہیم کو بولے کہ ہم قوم لوط کو عذاب دینے جا رہے ہیں، تو یہ سجدے میں گر کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ معاف کر دے، سزا مت دے. بول رہے ہیں کس کو سزا مت دے؟ کس کے لیے بول رہے اللہ ان کو معاف کر دے، سزا مت دے؟ اتنی بدترین قوم کے ان کے جرائم سننے کے بعد آپ کو شرم آ جاتی ہے. مرد مرد سے بدفعلیاں کرتے تھے، گندگی، اور کوئی انڈیویجل ایک آدھی آدمی کر لیا ایسا نہیں، پوری قوم ہی مبتلا تھی اس کام کے اندر، پوری قوم. آپ کی روح کہاں پھٹتی، بول کیا گندے ہیں. جبکہ لوط علیہ السلام سمجھا کے بول رہے تھے یہ قوم کی بچیاں میری بیٹیوں کے جیسی میری بیٹیاں ہیں، ارے بدبختوں ان سے نکاح کرو، یہ بدبختی اور گندگی چھوڑو. تو نبی کو بولتے تھے بڑا پارسا بن رہا ہمارے بیچ میں، چل نکل یہاں سے، مار دیں گے، توڑ دیں گے. ہم ایسا ہی کرتے، ہم کو اس میں مزہ ہے. نبی سے لڑتے تھے لوط علیہ السلام سے. ان کے گناہ آسمان والے کو ناگوار ہو گئے، اللہ تبارک مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، نیست و نابود کر دیا. تو فرشتے اس قہر نازل کرنے کے لیے آئے، تو ان کے حق میں بول رہے اللہ ان کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، ابراہیم کے بارے میں، ابراہیم تو بڑا نرم دل تھا اور بہت رونے والا، بڑا نرم خو آدمی تھا. بول رہے اللہ تعالیٰ بول رہے قرآن میں، اللہ ابراہیم کے بارے میں بول رہے وہ تھا ہی نرم دل، بہت نرم دل تھا وہ. تو ایک آدمی فطرتاً نرم دل ہو تو اولاد کی محبت کا کیا غلبہ ہوگا اس کے دل میں. بولیے باپ، تو چاہے گا کہ اس کی اولاد عذاب میں مبتلا ہو جائے؟ وہ تو نہیں چاہے گا. تو جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازے، تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، اللہ میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی یہ مقام ہو. تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا تو قبول کی کہ امامت کا جو مقام ہے، ایک تاج ہے جو تیرے سر پہ رکھا گیا ہے، امام الناس کا ابراہیم، ایک نعمت ہے اللہ کی. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں، پیشوا بناتا ہوں پوری انسانیت کا. ابھی اپنی ذریت کے لیے مانگ رہے، قال من ذریتی، اللہ میری ذریت کو بھی ہو. تو دعا تو قبول کی، لیکن ایک شرط کے ساتھ. ان کی دعا پر اللہ نے ایک شرط لگائی، ایک کنڈیشن لگایا. کہا تیری دعا کنڈیشنل ہے. کیسے؟ کیا کہا؟ قال لا ینال احد الظالمین، اللہ نے کہا کہ میرا عہد ظالموں سے نہیں. کن سے نہیں؟ میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، مطلب مشرکوں سے نہیں. میں نے بار بار کہہ دیا آپ کو، ظلم جیسے ہی بات آئے گی قرآن کی اصول میں، قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کے الفاظ ہمارے سامنے آپ رکھ دیا، میں آپ کے سامنے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے اللہ کے پاس. تو میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، مطلب مشرکوں سے نہیں. اب وہاں جائیے سورہ صافات میں، ان دونوں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا. بشرناہ باسحاق نبی من الصالحین،
ہم نے بشارت دی اسحاق کی جو نیک نبی ہونے والا ہے. بارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے ابراہیم پر اور اسحاق پر برکتیں اتاری. وذریتہما محسن و ظالم لنفسہ مبین، ان کی اولاد میں محسنین بھی اور ظالمین بھی ہیں، کھلے نفس پر اپنے ظلم کرنے والے مشرکین بھی ہیں ان کی اولاد میں. اسحاق کا نام لیے، دونوں کا نام لیے. تو معلوم ہوا کہ جو امامت، اصل میں امامت کیا ہے؟ نبوت ہے. اصل امامت کیا ہے؟ نبوت ہے. ٹھیک ہے؟ تم نبی، تمہارا بیٹا نبی، تمہارے بیٹے کا بیٹا تمہارا پوترا نبی، تمہارے پوترے کا بیٹا تمہارا پڑ پوترا نبی، اس کا بیٹا نبی، اس کا بیٹا نبی، اس کا بیٹا نبی، اس کا بیٹا نبی، نبی نبی نبی، سلسلہ نبوت کا چل رہا ہے. محسنین کون؟ میں نے آپ کو کہا گزشتہ، مقام نبوت کا ہر فرد مقام احسان پر ہے. احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی کیا خبر دی تھی؟ ان تعبد اللہ انک تراہ. رسول اللہ نے جبرائیل امین کو، میں نے گزشتہ سنایا نا حدیث جبرائیل آپ کو، جبرائیل امین جب پوچھے اخبرنی یا رسول اللہ عن الاحسان، تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسی عبادت کر اللہ کی جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ إِنَّهُ يَرَاكَ، ایسا نہیں ہے کہ تو اس کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کو تو تو نہیں دیکھ سکتا، مگر یہ ضرور ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ عوام الناس کے لیے ہے حدیث. رسول اللہ جو سنا رہے ہیں، جبریل نے جو احسان کا درجہ بتایا ہے وہ غیر نبیوں کے لیے بتایا گیا. نبوت کے مقام کا آدمی ہوتا ہی اس پر فائز ہے. جو رسول اللہ بتا رہے ہیں عوام الناس کو کہ تم بھی ایسے ہو جاؤ جیسے نبی ہوتے. مطلب یہ ہے اس کا، جیسے نبی کا عقیدہ ہوتا ہے، جیسے نبی کا تصور ہوتا ہے، تم اگر اس نبی کے تصور کے قریب آ جاؤ گے تو تم بھی مقام احسان پر فائز ہو جاؤ گے. یہ مطلب ہے. نبی تو ہوتا ہے اس مقام پر فائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کی عبادت ہوتی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیونکہ خود نبی وہی تھے اور نبی کو معلوم ہے ہر نبی وہی ہوتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ نبی آنکھوں سے دیکھتا ہے. پھر یہاں مغالطہ اور جھوٹا آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے آپ کو. جب نبی اللہ کو دیکھ رہے ہوتے، جیسا میں کہہ رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہ پھر اللہ کو تو دیکھتا ہے نبی. تو یہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے. وہ اللہ کو دیکھنا وہ تصوراتی دیکھنا ہے، وہ خشیت کا دیکھنا ہے، وہ ڈر ہے، وہ خوف ہے، وہ بصیرت ہے، وہ احساس ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے. وہ احساس کا دیکھنا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. تو لوگوں کو معلوم حدیث میں یہ دل کی آنکھیں جو کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دل کی آنکھوں سے کیا مراد ہے؟ حقیقی عین سے نہیں، دل کی آنکھوں سے. یعنی وہ احساس ہے، یقینی درجے کا، آخری درجے کا یقین کامل کہ اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جبکہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں. لیکن یہ یقین کی انتہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. حضرت عائشہ نے اسی کا انکار کیا ان آنکھوں کے دیکھنے کا کہ جسم کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. صحیح بخاری میں جو حدیث ہے ہماری اماں جان حضرت عائشہ کی، جو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا معراج کے رات میں، تو وہ جھوٹا ہے. اس کے بعد قرآن کی آیت سناتی ہماری ماں، اللہ ایسا ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. قرآن کی آیت پڑھ کے سناتی ہے. یعنی یہ جسم کی جو آنکھیں ہیں، یہ جو پیشانی کے اوپر لگی ہوئی ہے ہماری دو آنکھیں چہرے پر ہمارے، یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اس رب ذوالجلال کو. پھر وہ دیکھنا کیا ہے؟ پھر وہ دیکھنا یقین ہے، وہ یقین کامل ہے
کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ میرے سامنے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ جذبہ احساس، وہ خشیت، وہ خوف، وہ گھبراہٹ، وہ رعب اللہ کا جس پر طاری ہو رہا ہے بندے پر، وہ اس کا یقین کامل ہے، وہ احسان ہے۔ تو نبی تو ہوتا ہی اس مقام پر احسان کے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو اللہ نے کہا ان کی اولاد میں محسنین بھی ہے اور ظالم بھی ہے، مطلب مشرکین بھی ہے۔ اب ذرا یہاں رک جائیے اور سوچئے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ یہود و نصارہ کہاں تھے اور کس مقام پر تھے عقیدے میں؟ یہ عقیدے کے کس مقام پر تھے؟ یہی بنو اسرائیل اپنے آپ کو یعقوب کے بیٹے بولنے والے، اسحاق کی اولاد، یہ عقیدے کے کس مقام پر تھے اس وقت؟ خود قرآن کہہ رہا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے، مسیح اللہ کا بیٹا ہے، نصرانیوں کا عقیدہ ہے، مطلب دونوں ہی مشرک ہو گئے نا؟ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ میری ذریت کے لیے امامت کا تاج ہو، اب وہ امام الناس کا تاج کس کے سر جائے گا؟ بنو اسرائیل تو مکمل طور پر مشرک ہو گئے، اب کچھ نہیں بچا، وہاں کوئی نبی بھی نہیں، عیسیٰ بن مریم آخری نبی تھے، آسمان میں اٹھا لیے گئے۔ اور ایک بیٹا ہے کہ نہیں ہے آپ کا؟ اسماعیل ہے نا؟ تو اب وہ نبوت کا تاج، وہ تاج نبوت کس کے سر پہ رکھا جائے گا؟ جس کا وعدہ ابراہیم سے ہے، اسماعیل کی اولاد کی طرف ٹرن ہو جائے گا، وہ وقت آ گیا۔ اب میں اس کے بعد آپ کو وہ بتانے والا ہوں کہ اسماعیل کا اصل مقام کیا ہے، کیوں محمد رسول اللہ کی طرف وہ امامت جو ابراہیم کو دی گئی تھی، امام الناس کی ایک نعمت دی گئی تھی، وہ اب بنو اسرائیل سے چھین کے بنو اسماعیل میں کس کے طرف جائے گی اور کیوں جائے گی؟ کیا مقام ہے اسماعیل کا اور کیوں بنو اسماعیل میں وہ امامت اب جائے گی پلٹ کر کے؟ اور پھر کیسے محمد رسول اللہ کو اللہ نے امام الناس بنا دیا پھر ابراہیم کے بعد؟ سمجھنا چاہیں گے کہ نہیں سمجھنا چاہیں گے؟ جی تو پھر حاضر ہونا پڑے گا انشاءاللہ۔ میرا جی تو چاہ رہا ہے کہ روک دوں، مگر پھر ایک احساس ہے اندر جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، بول دو، جتنے ہی لوگ سنے اتنوں کو بول دو۔ انشاءاللہ بول دیں گے، جتنا ہے اتنا ہی کو بول دیں گے انشاءاللہ۔ آئیں گے آپ حضرات؟ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم کو ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے آقا محمد رسول اللہ سے بے پناہ محبت نصیب فرما، آپ کی شفاعت ہمارے مقدر فرما، آپ کا ساتھ نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔